بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پبلک سروس کمیشن کے تحریری امتحان کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اپنے متعلقہ سبجیکٹس کی بڑے اچھے طریقے سے تیاری کی ہوگی۔ یہ ایک طرح کا مقابلے کا امتحان ہے، اس کی جتنی بھی تیاری کی جائے کم ہے، اس پر آپ کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سبجیکٹس کی کتنی سیٹس ہیں اور ایپلیکینٹ کتنے ہیں۔ یہ سارا ڈیٹا پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے، جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے متعلقہ سبجیکٹ میں کتنا کمپٹیشن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو وقت باقی ہے اس میں مزید تیاری کے لیے کچھ مختصر سی ٹپس آپ دوستوں کی رہنمائی کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس امتحان کا سلیبس آپ کو یقیناً علم ہے اور اس سلیبس کے مطابق ہی آپ نے تیاری کی ہوگی۔ مطلب سلیبس سے مراد یہ کہ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے جو کور کورسز ہیں، جو فنڈامنٹل کورسز ہیں یا جو کمپلسری کورسز ہیں، ان کو تو آپ ضرور تیار کیجئے۔ اسی طرح آپ اپنے متعلقہ سبجیکٹ کے جو ایف اے ایف ایس سی اور بی اے بی ایس سی کے نصابات ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھیے۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں اور ہم اپنی گزشتہ کئی ویڈیوز میں یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ آپ کا جو ایگزام ہوگا وہ ظاہر ہے کہ ایم سی کیو بیسڈ ہوگا اور اس میں 80-20 کی ریشو ہے، 80% آپ کے سبجیکٹ کے اور 20% آپ کے جنرل نالج کے۔ اب جنرل نالج میں ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے کہ جس کا نام ہی جنرل نالج ہے اور یہاں سے جنرلائز قسم کے سوالات آتے ہیں اور اس کا کوئی ایک ایریا نہیں ہے کہ کہاں سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ پاکستان افیئرز کی آپ تیاری کریں، کرنٹ افیئرز کی آپ تیاری کریں، اسی طرح جو ایوری ڈے سائنس ہے اس کی آپ تیاری کریں اور اسی طرح جو اخبارات ہے ان کا مطالعہ آپ جاری رکھیں۔ آپ خبریں سنیں، ٹاک شوز سنیں اور جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں وہ دیکھیں۔ اور اس کے لیے مختلف ویب سائٹس بھی موجود ہیں، مختلف انسائکلوپیڈیاز اویلیبل ہیں۔ آپ ان کو اپنے موبائل پر، اپنے لیپ ٹاپ پر، اپنے ڈیسک ٹاپ پر انسٹال کر سکتے ہیں۔ آپ کی ورڈز دیں، آپ کو بہت سارا ڈیٹا، اتھینٹک ڈیٹا مل جائے گا۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی اچھی ویڈیوز بھی موجود ہیں یوٹیوب پر جس میں اس طرح کے سوالات کو اٹیمپٹ کرنے اور تیاری کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ پھر آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ایک اپنی نوٹ بک ضرور تیار کریں۔ اگرچہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہاں پر آپ اپنے موبائل کے اندر اور کمپیوٹر کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، لیکن جو نوٹ بک کی اہمیت ہے اس سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اگر پورا ایک سوال تیار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں 10-15 پیج کا، تو اس کے جو کی پوائنٹس ہیں، جو کریکس آف دی کویسچن ہے یا کریکس آف دی آرگومنٹ ہے، وہ آپ اس کے سیلینٹ فیچرز یا اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ اس کے 2-3 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی ساتھ ساتھ تیاری ہوتی جائے گی اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں یہ بہتر جانتے ہوں گے کہ جس چیز کو لکھنے میں، پڑھنے میں، یاد کرنے میں آپ کی جتنی زیادہ خواص خمسہ یا حس انوالو ہوں گی وہ اتنا زیادہ آپ کے حافظے میں، یادداشت میں محفوظ رہے گا۔ آپ پڑھتے ہیں، پھر محسوس کرتے ہیں، پھر اس کو لکھتے ہیں اور پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح وہ چیز آپ کے حافظے میں، آپ کی میموری میں زیادہ دیر رہتی ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بالکل آپ کے امتحان کی ڈیٹ شیٹ آ جائے گی اور 1-2 دن باقی رہ جائیں گے تو آپ کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آپ پورا سلیبس ریوائز کریں، پورا جو آپ کا امتحانی تیاری کا مٹیریل ہے اس کو آپ دوبارہ سے دیکھیں۔ آپ صرف وہ نوٹ بک دیکھیے، چیزیں آپ نے پہلے سے پڑھی ہوں گی، وہ آپ کے لاشعور میں ہوں گی، آپ کے شعور میں ہوں گی، لیکن وہ جو نوٹ بک ہے وہ آپ جب دوبارہ سے اس کو کھولیں گے، دیکھیں گے تو وہ ساری ریکال ہو جائیں گی، آپ کے حافظے میں آ جائیں گی اور آپ کے لیے وہ نوٹ بک ایک طرح سے کی بک ہوگی اور آپ اس سے تیاری کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اسی طرح ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ موک ٹیسٹ دیں۔ آپ ایک اٹیمپٹ کریں
آپ کا جو متعلقہ سبجیکٹ ہے، جس سبجیکٹ کے بھی آپ لیکچرشپ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، اس سبجیکٹ کا آپ موک ٹیسٹ دیں۔ موک ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ 100 نمبر کا یا 100 کویسچن کا ایک MCQ پیپر ڈاؤن لوڈ کریں، جو کہ پچھلے پیپر اویلیبل ہیں جو غیر حل شدہ ہیں، وہ ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ آپ اپنے متعلقہ سبجیکٹ کا وہ پیپر ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں کہ جتنا ٹائم پبلک سروس کمیشن میں آپ کو دیا جانا ہے اور جتنے سوالات وہاں پر آنے ہیں، وہ سوالات اور اتنے ٹائم کے اندر آپ اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اٹیمپٹ کریں گے تو اس سے آپ کو 2 چیزوں کا اندازہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اس پیپر میں کتنے سوالات آتے ہیں، آپ کا نالج فریش ہوگا اور آپ کو وہ معلومات ملیں گی جو کہ آپ کے فائنل ایگزام یا اصل ایگزام کے لیے ضروری ہیں۔ اور دوسرا فائدہ آپ کو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آپ اتنے ٹائم میں، اتنی ٹائم لمٹ میں کیا اس پیپر کو اٹیمپٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو موک ٹیسٹ ہے یا آزمائشی امتحان ہے، اس کی آپ تیاری ضرور کیجئے۔ اسی طرح ایک مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جو بھی تیاری کر رہے ہیں، آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، شیئر کریں۔ دیکھیں یہاں پر جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس معاملے میں بعض اوقات کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، ہم چپکے سے اس کی تیاری کریں۔ دیکھیں یہ ایک اچھی اپروچ نہیں ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے، تو بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں آئیں گی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو نئی چیزوں کا پتہ بھی چلتا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو اسیس کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں یا دوسرا کس طرح تیاری کر رہا ہے۔ اگر آپ قریب ہیں تو گروپ سٹڈیز بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دور ہیں تو آپ ٹیلی فونیکلی بھی پریپریشن کر سکتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ، آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، بہت سارے آرگومنٹ جنریٹ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کے جو بھی آپ کے اساتذہ ہیں، ان سے آپ رابطہ کیجئے، ان سے کلیریفیکیشن مانگیے کہ یہ سوال اس طرح میں نے پڑھا ہے، تو آپ اس بارے میں ہمیں گائیڈ کریں۔ تو یقیناً ایک اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمہ وقت گائیڈ کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، ولنگ رہتا ہے۔ تو یہ میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنی تیاری کو شیئر کیجئے، ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد آپ آگے بڑھیے۔ اسی طرح امتحان کب ہوگا، ظاہر ہے کہ ابھی اس کے لیے کوئی فائنل ڈیٹ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف سوشل میڈیاز کے اوپر ڈیٹس لوگ بتا رہے ہیں اور پھر جب وہ ڈیٹ گزر جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی کچھ فائنل نہیں ہے۔ تو کنفیوز نہ ہو، اپنا مائنڈ بالکل کلیئر رکھیں اور آپ ریگولرلی پبلک سروس کمیشن کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں وہ دیکھیں، ان کا وزٹ کریں۔ وہاں پر امتحان سے چند دن پہلے شیڈول اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ اس کے مطابق تیاری کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں، افواہوں میں نہ جائیں۔ اسی طرح میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پیپر والے دن کے لیے آپ خاص طور پر تیار ہو کر جائیں، اور پیپر ڈے انسٹرکشنز جو ہیں یہ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں۔ آپ اس کا پرنٹ نکال کر ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے کہ اس دن کے لیے خاص طور پر انہوں نے کیا ہدایات جاری کی ہیں۔ اور آج کل چونکہ کرونا کے حوالے سے SOPs بھی انہوں نے جاری کیے ہیں، جو ایگزامز چل رہے ہیں ان کے آلریڈی لیکچرشپ کے علاوہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ایگزام چل رہے ہیں، اور ان کے بھی اگر ریٹن ایگزام ہے تو ان کے لیے بھی انہوں نے انسٹرکشنز جاری کی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ آپ ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، اور آپ جب پیپر ڈے کو ایگزامینیشن سینٹر میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں پہلے سے آپ کے نالج میں ہوں گی۔ اسی طرح میں آپ سے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی باتیں نہیں، آپ سب کو ان کا علم ہے، لیکن پھر بھی یہ اگر ہم سنتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پیپر والے دن اپنے گھر سے اور ایگزامینیشن سینٹر تک کا جو فاصلہ ہے اس سے مناسب وقت مارجن رکھ کر آپ گھر سے نکلیں۔ فرض کریں آپ کا گھر سے ایگزامینیشن سینٹر کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا ہے اور آپ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نکلیں،
راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹریفک جام ہو سکتی ہے، آپ اگر بائک پر جا رہے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، اس کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، تو آپ کا بر وقت پہنچنا آپ کو ذہنی طور پر مطمئن رکھے گا اور آپ اچھا پیپر اٹیمپٹ کر سکیں گے، یعنی کہ پیپر سے کچھ وقت پہلے آپ پہنچیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ان پر آپ تھوڑا دھیان دیں۔ اور ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اعتماد ہے وہ اس کا لیول کیا ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے، آپ کتنے پر اعتماد ہیں۔ اور یہ جو اعتماد ہے یہ علم کے ساتھ آتا ہے۔ آپ کے پاس اگر نالج ہے، آپ نے تیاری اچھی کی ہوئی ہے، تو آپ بااعتماد ہوں گے، پر اعتماد ہوں گے اور آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنے میں دیکھیں یہ تھوڑے سے نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں تو آپ نفسیاتی طور پر بہت ساری چیزوں کو اوور کم کر لیتے ہیں اور آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ باقی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک مقابلے کا امتحان ہے، اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس نے اپیئر ہونا ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی تیاری ہے۔ اس میں ریگولر اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جنہوں نے ریگولر ماسٹر کی ڈگری لی ہوتی ہے، پرائیویٹ اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں۔ ریگولر اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سہج ہوتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے ٹیچر سے براہ راست باتیں سنی ہوتی ہیں، اپنی لائبریری کو کنسلٹ کیا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس بھی ظاہر ہے کہ یہ محنت جو ہوتی ہے اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جو بھی محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور ایسی بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ لوگوں نے پرائیویٹلی ماسٹر کی ڈگری لی اور اس امتحان میں اپیئر ہوئے اور اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ نے پرائیویٹ ایگزام دیا ہے، چاہے آپ نے ریگولر ماسٹر کیا ہوا ہے، اور جو اعتماد ہے وہ آپ کا جو علم ہے وہ آپ کو دلاتا ہے، تو یقیناً جتنا وقت ابھی باقی بچا ہے آپ اس وقت کا مناسب استعمال کرتے ہوئے میکسیمم پریپریشن کریں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آپ کو بتاؤں، یہ جو جابز آئی ہیں یہ پہلے 3-4 سال بعد اناؤنس کی ہیں، اور پاکستان میں لیکچرشپ کی جابز کو ایک اچھی جاب کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آپ گزٹڈ آفیسر بننے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ اس جاب کے تقاضوں کے مطابق تیاری کرنی ہوگی۔ تو ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنے اپنے سبجیکٹس کی بھرپور تیاری کیجئے اور پھر آپ کامیاب ہوں، اور پھر اگلے مرحلے میں جب آپ جائیں گے انٹرویو کے لیے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے مختلف اساتذہ ہیں، ایکسپرٹس ہیں مختلف سبجیکٹس کے، اور پبلک سروس کمیشن اور دیگر امتحانات میں جا کر لوگوں کے انٹرویو لیتے رہتے ہیں، ان سے بھی بات کریں اور پھر آپ تک ان کی رہنمائی اور گائیڈنس پہنچائیں۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔